بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وألهمنا رشدنا يا رب العالمين. الحمدللہ آج دوسری حدیث 40 نووی کی ہم اس پر سے گزرنے والے ہیں. قبل اس کے کہ اس حدیث میں ہم اس کے متعلق ہم پڑھیں، میں ایک تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہوں گا. پچھلی حدیث میں نیت کی جو حدیث ہم پڑھے تھے اس میں صحابی تھے مہاجر بن قیس. تو میں غلطی سے، میری جہالت کی وجہ سے میں ان کو منافق سمجھ کے کچھ غلط طریقے سے میں انداز بیان میرا ہو گیا تھا. تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے. تو میں اس سے رجوع کرتا ہوں. سب سے پہلے انہوں ہجرت فرمائے تھے، صحابی تھے، اور ان کی نیت ہجرت کی نہیں تھی. لیکن جو صحابیہ سے انہوں جو قیس تھے رضی اللہ عنہ، ان سے جو نکاح کرنا چاہ رہے تھے، چونکہ وہ صاحبہ بھی بہت نیک تھے اور دیندار تھے، تو اس لیے بھی ان سے نکاح کرنا چاہ رہے تھے. بعد میں مجھے یہ معلوم ہوا، تو میں تاکہ ہم سب کے علم میں آ جائے اس سے رجوع کر لیتا ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے. ہمارے جو بھی خطائیں ہو رہی ہیں سننے سنانے میں، اللہ اس کو درگزر فرمائے سبحانہ و تعالیٰ. آمین. آگے بڑھتے ہوئے حدیث جبرائیل، یہ دوسری حدیث ہے 40 نووی کی، اور یہ بہت ہی اہم حدیث مبارکہ ہے. کیوں ہے وہ ہم دیکھتے ہیں. اور اس کو کہا جاتا ہے ام السنہ، سنہ کی ام. آگے دیکھتے ہیں ہم. تو سب سے پہلے ام کا مطلب ہے، لٹرلی اس کا مطلب ہوتا ہے ماں، ام. لیکن یہاں پر اس کا مطلب ماں نہیں ہے، بلکہ کوئی چیز کی جڑ، کوئی چیز کا اساس، فاؤنڈیشن، اس کی بنیاد، اس کو بھی ام کہتے ہیں. کیونکہ بچہ سے ماں جو نکلتا ہے، ماں سے بچہ نکلتا ہے، تو بچے کی جو فاؤنڈیشن ہے، اس کی جو اوریجن ہے، وہ ماں ہوتی ہے. تو اس لیے عربی میں اوریجن کو بھی، کوئی چیز کی فاؤنڈیشن کو بھی، کوئی چیز کی اصل کو بھی ام کہا جاتا ہے. تو جیسے سبحان سورہ اللہ. فاتحہ ہے، سورہ فاتحہ کو ام الکتاب کہا جاتا ہے، کیونکہ سورہ فاتحہ میں خلاصہ ہے ہمارے دین کا. شروع سے آخر تک آپ کو پورا اس میں نچوڑ مل جائے گا. تو اسے کہا جاتا ہے ام الکتاب، قرآن کا ام، the core of the book, the foundation of the قرآن. ویسے ہی یہ حدیث جو ہے اتنی اہم حدیث ہے، اس کو کہا جاتا ہے ام السنہ، کہ ہمارے دین کا اس میں ایک آپ کو ڈھانچہ بتایا جاتا ہے عملی، اور ایک فریم ورک دیا جاتا ہے کہ ہمارا دین کس چیزوں پر اس کی بنیاد ہے، اور کیا کیا اہم باتیں ہیں ہمارے دین میں. تو آگے بڑھتے ہوئے، یہ تھوڑی سی لمبی حدیث ہے. جو بھی حضرات یاد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ ایسا یاد کر سکتے ہیں، اس کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے یاد کر سکتے ہیں. پہلے ایمان کا حصہ، پھر اسلام کا حصہ، اور پھر احسان کا حصہ، اور پھر ساعت کا، تو قیامت کے بارے میں جو بات ہوئی ہے. تو میں سب سے پہلے اس کا کانٹیکسٹ عرض کرنا ضروری ہے کہ یہ مدینہ شریف میں یہ واقعہ پیش آیا، مدینہ شریف کے آخری کچھ سالوں میں. اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کئی سوالات پوچھ رہے تھے. یہ فتح المبین سے میں یہ کامنٹری میں پڑھا تو اس میں یہاں یہ لکھا ہوا تھا کہ صحابہ کرام سوالات کر رہے تھے. اور کچھ مطلب اب انسان چونکہ سوال کرنے میں کیا ہے، الٹے پلٹے سوالات بھی کبھی ہو جاتے ہیں، انسان بشری تقاضا ہے، اگنورینس کی وجہ سے ہو جاتا کبھی. تو سرکار اتنا زیادہ سوال نہیں کرنا، جو اہم باتیں ہیں اس پر توجہ فرما رہے تھے. تو سرکار تھوڑا سا صحابہ کو فرمائے کہ ایسے سوالات نہیں کرنا چاہیے تم کو. تو صحابہ تھوڑا سا ڈر گئے اور خاموش ہو گئے، اور جیسی زندگی چل رہی تھی ویسے چل رہی، اور کوئی سوالات نہیں پوچھ رہے تھے. سرکار بعد میں کچھ بھی پوچھو، تم کوئی ڈاؤٹ پوچھو، تو صحابہ ڈاؤٹ پوچھنا ہی بند کر دیا، کچھ بھی نہیں پوچھ رہے تھے، ڈر کے مارے، خوف کے مارے کہ ہم پتہ نہیں کیا کیا سوالات کر لے رہے ہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا، اور ایک جو اہم امور ہیں ہمارے دین کے، تاکہ صحابہ کو اس سے واقفیت ہو جائے کہ ہمارا دین کس چیزوں پر اس کی بنیاد ہے، مبنی کس پر ہے، وہ سکھانے کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے. تو حدیث مبارکہ سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں. تو میں حدیث پڑھتا ہوں آپ کے سامنے، امید کرتا ہوں کہ ہوگی وہ حدیث.
میں جو PDF بھیجا تھا، میں حدیث پڑھتے پڑھتے ساتھ ساتھ ترجمہ بھی کر دیے جاتا ہوں، اور یہ حدیث کے راوی بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ عن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایضا قال بینما نحن جلوس عند رسول اللہ ذات یوم صلی اللہ علیہ وسلم اذ طلع علینا رجل، تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ ہم ایک وقت سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پورے ہم بیٹھے ہوئے تھے ایک دن، کہ اچانک ایک آدمی طلوع ہوا۔ دیکھیں آپ طلوع کا لفظ استعمال فرما رہے ہیں کہ اچانک آدمی ایک طلوع ہوا، اور کیسا آدمی تھا؟ رجل شدید بیاض الثیاب، بہت ہی زیادہ شدت کے وائٹنس تھی، بہت زیادہ سفید تھے اس کے کپڑے۔ شدید سواد الشعر، اور اس کے بال بھی بہت زیادہ کالے، شدید کالے۔ اور لا یرا علیہ اثر السفر، اور اس پر کوئی سفر کے بھی آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ ولا يعرفه منا احد، اور ہم میں سے کوئی اس کو جانتا بھی نہیں تھا۔ آپ دیکھیے نارملی کیا ہوتا، عموماً کیا ہوتا ہمارے پاس، اگر کوئی شخص باہر سے اگر آیا تو کچھ نہ کچھ اس کے کپڑے میلے ہو رہتے، وہ تو خیر پرانا زمانہ تھا، صحرا کا زمانہ تھا، صحرا کا سفر تھا، ڈیزرٹ کا سفر تھا، اس میں کوئی ریتی اڑتے رہتی اور سینڈ سٹارمز ہوتے رہتے، تو کپڑوں کی کیا حالت ہونا۔ آج ہم صرف بائک پہ جا کر آئے تو ہمارا کالر میلا ہو جاتا، سمجھ میں آتا کہیں باہر سے آ رہے ہیں، پورے چہرے پر آثار رہتے کیا کہیں باہر سے آ رہے تھکے ہوئے۔ لیکن یہ صاحب کے اوپر کوئی ایسے آثار نظر نہیں آ رہے، فرما رہے ہیں عمر۔ اور ٹھیک ہے، اگر وہ باہر سے نہیں آیا ہے تو اس کا مطلب وہ یہی شہر میں رہنے والا ہے نا، تو پھر حضرت عمر فرما رہے ہیں یہ تو تعجب کی بات ہے کہ کوئی ہم میں سے پہچانتا بھی نہیں ہے شخص کو، باہر سے بھی نہیں آیا وہ شخص، نہ اندر کا آدمی ہے، آخر آدمی ہے کون؟ تو دیکھیں حضرت عمر غور فرما رہے ہیں کہ کون آتا ہے کون نہیں آتا ہے۔ حتی جلس الی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہاں تک کہ وہ شخص آیا اور سرکار کے پاس بیٹھ گیا، قریب۔ تو شرح میں لکھا ہوا ہے کہ پہلے حضرت جبریل پیچھے بیٹھے تھے، دور، جب آئے تو نارملی کیا کرتے ہم باہر ہی بیٹھ جاتے جہاں پر مجلس ختم ہو رہی۔ تو پھر حضرت جبریل سرکار سے عرض کیے کہ میں قریب آؤں کیا؟ سرکار فرمایا صحابہ کو ٹھیک ہے ان کو آنے دیجیے۔ تو ایسی کئی بار حضرت جبریل فرماتے گئے اور وہ آہستہ آہستہ قریب آتے گئے، اور اتنا قریب آ گئے کہ سرکار کے سامنے آ کے بیٹھ گئے، بالکل سرکار کے سامنے صلی اللہ علیہ وسلم۔ فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ، اور اپنے دونوں جو گھٹنے ہیں سرکار کے گھٹنے مبارک سے لگا کر بیٹھ گئے، قریب، بہت قریب کہ کوئی گیپ ہی نہیں ہے بچا ہوا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ، اور اپنے دونوں ہاتھ، کفئی یہاں پر لکھا ہوا ہے اعلیٰ فخذی آن ہز تھائز، تو یہ جو تھائز ہیں کس کے تھائز ہیں؟ تو وہاں پر علماء کا اختلاف ہے کہ خود حضرت جبریل اپنے خود کے رانوں پر ہاتھ رکھے یا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ران مبارک پر ہاتھ رکھے۔ تو اکثر علماء فرماتے ہیں کیونکہ اور ایک حدیث میں آیا ہے، صریحتاً آیا ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ران مبارک پر آپ ہاتھ رکھے، تو آپ پھر ہاتھ رکھے، وقال، اور پھر آپ کہے، عرض کیے، یا محمد، اے محمد۔ اب دیکھیں یہاں پر بھی ایک تھوڑی سی عجیب و غریب بات ہے کہ قرآن میں جب حکم آیا ہے کہ نبی کو تم ایسا مت پکارو جیسے تم اپنے آپ کو ایک دوسرے کو پکارا کرتے ہو، تو یہاں پر جبریل علیہ السلام یا محمد فرمانے صلی اللہ علیہ وسلم، نام سے پکار رہے ہیں۔ تو علماء فرمائے ہیں تھوڑے کہ وہ جو خطاب ہے قرآن میں، جو حکم دیا گیا ہے کہ نبی کو تم اپنے ایک دوسرے کو پکارو ایسا مت پکارو، وہ انسانوں کے لیے ہے، ملائکہ اس میں داخل نہیں ہے وہ خطاب میں، تو اسی لیے آپ ایسا فرمائیں۔ پھر آپ آگے عرض کیے، اخبرنی عن الاسلام، مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے، خبر دیجیے، انفارمیشن دیجیے اسلام کے بارے میں، اسلام ہے کیا ہے؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاة وتؤتی الزکاة وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے، اسلام یہ ہے کہ تم گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں سبحانہ وتعالی، اور نماز قائم کرو اور روزہ رکھو، اور زکوٰۃ ادا کرو اور روزہ رکھو، اور حج کرو بیت گھر کی یعنی خانہ کعبہ کی، اگر تمہارے پاس اس کی استطاعت ہے تو۔
پھر آگے فرمایا حضرت جبریل علیہ السلام، قال، انہوں نے فرمایا صدقت، آپ حق فرمائے، آپ سچ فرمائے۔ اب حضرت عمر فرما رہے ہیں، یہ کیا ماجرا ہو رہا، سمجھ میں نہیں آ رہا حضرت عمر کو۔ ایک شخص آیا، آ کے میرے کو معلوم نہیں انہوں نے یہاں کا تو ہے نہیں، اور انہوں نے باہر سے بھی نہیں آیا ایسا دکھ رہا میرے کو، اور پھر انہوں نے سوال کرتا ہے اور پھر بولتا ہے کہ آپ صحیح بولے، تو انہیں سوال کرا کیوں پھر جب اس کو معلوم ہے پہلے سے صحیح بولے؟ بڑی حیرت میں حضرت عمر فرما رہے ہیں، فعجبنا لہ، ہم لوگ تعجب میں پڑے ہوئے ہیں، یسألہ ویصدقہ، انہیں سوال کرتا پھر تصدیق بھی انہیں کر لیتا، کیا آخر کیا ہے، کون ہے یہ؟ پھر حضرت جبریل علیہ السلام عرض فرمائے، قال، فرمائے فاخبرنی عن الایمان، مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے۔ تو ترمذی کی روایت میں یہ روایت جو اپن پڑھ رہے ہیں مسلم کی روایت ہے، ترمذی کی روایت میں ایمان کا پہلے سوال ہے، یہاں پر سوال دوسرا ایمان کا ہے۔ قال، سرکار فرمائے ایمان کے بارے میں صلی اللہ علیہ وسلم، قال ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ، کہ ایمان یہ ہے کہ تم اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر ایمان لو، اور اس کے ملائکہ پر ایمان لو، اور اس کی کتابوں پر، اور اس کے رسولوں پر، اور آخری دن پر یعنی قیامت کے دن پر جس کے دن تم کو اٹھایا جانے والا ہے، اور تم قدر پر یعنی پری ڈیسٹینیشن تقدیر پر ایمان لاؤ، اس کے اچھائی پہ اس کی برے، تو جو بھی تمہارے ساتھ اچھا ہو رہا یا برا ہو رہا وہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، تم کو اس پر ایمان لانا ہے۔ پھر سے حضرت جبریل علیہ السلام فرما رہے ہیں صدقت، آپ سچ فرمائے۔ حضرت عمر یہاں دیکھ رہے ہیں، پورے صحابہ دیکھ رہے ہیں بلکہ کہ آخر ہو رہا کیا، کون ہے ایسا آ کے بیٹھ گئے قریب، انہوں حضرت کون حضرت ہے یہ، سرکار کے اتنا قریب آ کے بیٹھ کے، ہم تو ایسا نہیں کرتے۔ پھر عرض فرمائے فاخبرنی عن الاحسان، احسان کیا ہے بتائیے؟ قال، سرکار فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم، ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک، کہ تم اللہ تعالیٰ کی ایسی عبادت کرو کہ گویا تم اس سے مشاہدہ کر رہے ہو، معاینہ کر رہے ہو، تم دیکھ رہے ہو اللہ تعالیٰ کو، اور اگر تم نہیں دیکھ سکتے تو پھر یہ تو بات پکی ہے کہ اللہ تعالیٰ تو تم کو ہر وقت ہر لمحہ دیکھ رہا ہے سبحانہ و تعالیٰ۔ سرکار یہ فرمائے کہ یہ احسان ہے، انشاءاللہ ہم تشریح کریں گے یہ سب چیزوں کی۔ پھر حضرت جبریل فرمائے فاخبرنی عن الساعہ، مجھے وہ گھڑی کے بارے میں بتائیے، گھڑی یعنی گھنٹہ، یعنی یہاں پر مراد ہے قیامت، قیامت کے بارے میں بتائیے۔ سرکار فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم، قال مل مسئول عنها باعلم من السائل، کہ جس سے سوال کیا جا رہا وہ اس کے بارے میں سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا، جتنا سوال کرنے والے کو بات پتا ہے اس سے زیادہ سوال جسے کیا جا رہا اس کو بھی نہیں پتا۔ تو یہ جواب بڑا عجیب تو ہے، سرکار نہیں بھی نہیں فرما رہے، نہ سرکار ہاں فرما رہے، سرکار فرما رہے جتنا آپ کو معلوم اس سے زیادہ میرے کو بھی نہیں معلوم۔ پھر آگے وہ سرکار عرض کی حضرت علیہ السلام کہ ٹھیک ہے، آپ اس کے جو علامات ہیں، نشانیاں ہیں اس کے بارے میں بتا دیجیے۔ قال فاخبرنی عن اماراتها، اس کی نشانیاں بتا دیجیے۔ قال صلی اللہ علیہ وسلم ان تلد الامۃ ربتها، کہ ایک امہ یعنی باندھی اپنے آقا کو جنے گی، وَأَن تَرَى الْحُفَاةَ، اپنی آقا یہاں پہ ربتہا ہے، تھوڑے روایت میں ربہا ہے، کہ تھوڑے باندھی اپنی آقا جو ہے کیا بولتے ہیں فیمیل جو ماسٹر ہے اس کو جنے گی، تھوڑے روایتوں میں ماسٹر کو جنے گی، میل ہے وہاں پہ۔ پھر وَأَن تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاشَاءِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ، کہ تم یہ دیکھو گے کہ الحفات، حفات حافی کی جمع ہے، حافی یعنی جو ننگے پاؤں ہوتا ہے، ننگے پاؤں، العورات، عورات یعنی عاری کی جمع، کہ جس کے سر بدن پہ کپڑے پہننے کو نہیں ہے، اتنا غریب ہے کہ ننگے پاؤں ہیں اور بدن بھی اس کے اوپر کپڑے نہیں ہیں صحیح سے پہننے کے لیے۔ العالہ، بہت کثیر اہل و عیال والا ہے اور بہت غریب ہے۔ رعاء الشائی، رعاء ہے راعین کی جمع، چرواہے کو بولتے ہیں چرواہے، الشات، شات کی جمع یعنی بکریاں، تو بکریاں چرانے والے جو جس کے ننگے پاؤں پھرتے ہیں جو، اور جس کے پاس کپڑے پہننے کو کپڑے نہیں ہیں صحیح سے، اور بڑی کثیر العیال ہے، ان کی فیملی میں بہت زیادہ افراد ہیں، یہ حضرات ایک دوسرے سے مقابلہ کریں گے بڑے بڑے لمبے لمبے عمارات بنانے میں،
सुभान अल्लाह। सुम्मा इंतलका, फिर वो शख्स चले गया, हाथ उमर फरमा रहे हैं, वो शख्स चले गया फिर। फलबिस्तु मलियन, तो मैं कुछ इंतज़ार करते रहा। तो यहाँ मलियन मतलब एक लंबे ज़माने के लिए इंतज़ार करता रहा, सोचता रहा, सोच में पड़ा हुआ था। तो यहाँ दूसरे हदीस में आता है कि दूसरी रिवायत में कि ये 3 दिन और 3 रात, 3 दिन का वक्त था। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु सोच में पड़े थे कौन था कौन था। सुम्मा क़ाला, सरकार फरमाए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या उमर, 3 दिन के बाद सरकार फरमाए, ए उमर, या उमर, अतदरी मन साइल, क्या तुमको पता है वो साहिल कौन कौन था, सवाल करने वाला कौन था। और बहुत प्यारा जवाब हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु अर्ज करते हैं, कुल्तु अल्लाहु व रसूलुहु आलम, मैं कहा अल्लाह और उसके रसूल ही बेहतर जानते हैं। क़ाला, सरकार फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फ़इन्नहु जिब्रील अताकुम युअल्लिमुकुम दीनकुम, कि वो बेशक जिब्रील थे और वो तुमको तुम्हारा दीन सिखाने आए थे। रवाहु मुस्लिम, इमाम मुस्लिम की रिवायत, अरबई नववी में इमाम मुस्लिम की रिवायत है। दूसरे भी रिवायतों से ये हदीस हमको आती है। तो यहाँ पर कुछ बातें गौर करने की हैं। हज़रत जिब्रील का जो हुलिया था उस पर थोड़ा सा हम नज़र डालेंगे तो देखेंगे, नॉर्मली हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम जब आया करते थे तो एक सहाबी थे मशहूर, हज़रत दिहया अल कल्बी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, तो आपकी शक्ल में नॉर्मली आप आया करते थे सरकार के पास। और हज़रत दिहया कल्बी बहुत ही खूबसूरत हैंडसम सहाबी थे, तो आपकी शक्ल में ज़्यादातर हज़रत जिब्रील आया करते थे। लेकिन इस बार वैसा नहीं हुआ, एक अलग शक्ल में आप तशरीफ़ लाए। और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, देखिए आप तलआ इस्तेमाल करें, तुलू ऐसा नहीं फरमाया इस अचानक एक बंदा आ गया, नहीं, तो इस तलआ यानी आहिस्ता आया था, आ रहा था वो शख्स, और वो ऐसा आया कि हम पर तुलू हुआ वो, कि कुछ चीज़ें हमको नहीं पता थी तो हमको पता चल गई, ऐसा किस्म का माना भी आप ले सकते हैं उसमें। और ये सब किस्म का माना है उसमें। और आपकी दाढ़ी जैसे हम देखें, सर पर तो बेशक नॉर्मली इमामा ही होता है, तो सर पर इमामा था, लेकिन जो दाढ़ी थी वो बड़ी काली थी, यहाँ पर हदीस में जिक्र है। और कपड़े बड़े सफ़ेद थे बहुत ज़्यादा। और उमूमन क्या होता था उस ज़माने में कि जो वाइट कपड़े पहनते थे, सफ़ेद कपड़े पहनने वाले लोग, वो शराफत की निशानी थी कि आपके बड़े नस्ब के हैं, आप नोबल रैंक वाले हैं और बड़े ख़ानदान के हैं आप, ये मतलब था उमूमन। तो लोग ऐसे शख्स की इज़्ज़त भी किया करते थे। तो हज़रत जिब्रील सलाम ऐसे हुलिये में तशरीफ़ लाए, और नॉर्मल लोग वैसे कपड़े नहीं पहना करते थे। और हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु के जो की रिवायत है उसमें एक्स्ट्रा ये भी एडेड है कि आप बड़े खूबसूरत थे। उसमें लिखा हुआ है वजहन अहसनु वजहन, अहसनुन्नासी वजहन लिखा हुआ है, और बहुत ही ज़्यादा खुशबू आ रही थी आपके पास से, और आपके कपड़े साफ शफाफ, तो एक एक जर्रा जर्रा भी नहीं था गंदगी का उस पर। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें उलमा इस्तेमाल किए हैं, अभी ऊपर जाते हैं। तो सरकार के करीब आके बैठ गए और डायरेक्ट सामने आमने सामने बैठ गए। बैठकर अभी हम जिक्र के कि रान मुबारक पे हाथ रखे और 4 सवाल किए, और सरकार को नाम मुबारक से मुखातब फरमाए, वो हम देख लिए। तो आदाब उलमा फरमाते हैं, यहाँ से हम ये सीखते हैं कि कोई भी जो शागिर्द है उसको चाहिए, स्टूडेंट ऑफ नॉलेज है, तालिब इल्म है, तो उसको चाहिए कि वो झिझके नहीं, हया न करे सवाल करने से। क्योंकि 2 किस्म के लोग होते हैं जो इल्म उनको नहीं मिलता, एक है जो हया करता है और डर के मारे खौफ के मारे सवाल ही नहीं करता, और दूसरा शख्स वो है जो तकब्बुर वाला है कि वो समझता है मुझे सब पता है, जबकि वो जाहिल रहता। ऐसे 2 हजरात को कभी इल्म हासिल नहीं होता। तो ये हम सीखे हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम से कि आप सवाल कीजिए। और सहाबा खुद देखिए, आप सवाल करने से पीछे हट रहे थे, जो वाक़या पेश आया। तो क्या हुआ, हमको और एक सीख ये मिलती है कि अगर आपका दोस्त है, साथी है, वो सवाल करने से पीछे हट रहा, तो आप उसकी जगह सवाल कर दीजिए, ताकि सबका फ़ायदा हो जाए उसमें। ऐसा मत बोलिए कि भाई मेरे मेरे दोस्त हैं नो, जैद मेरे सवाल करना, ये सवाल है जैद का, नहीं नहीं, आप ही सवाल कर दीजिए, ये हजरत ये सवाल का जवाब क्या है। फिर तो फिर बेचारा जैद टेंशन में आ जाएंगे। फिर
اور کیا ہے، طالب علم کو اچھے کپڑے پہننا چاہیے، تو چونکہ لوگ کیا ہے دیکھ کر متاثر ہوتے ہیں۔ تو ایک عالم کا بھی واقعہ ہے، انہوں حج فرما رہے تھے، میں نام بھول رہا ہوں ان کا، حج فرما رہے تھے، اور ان دیکھے کہ تھوڑے جوان لوگ وہاں پر صحیح ارکان ادا نہیں کر رہے ہیں، تو آپ ان لوگوں کی تصحیح فرمائیں کہ بھائی ایسا نہیں، ایسا کرنا ہے آپ کو۔ اب انہیں احرام پہنے ہوئے تھے، سب لوگ احرام پہنے ہوئے، سب کے کپڑے سیم، تو وہ لوگ بالکل ہی ان کو ہلکے میں لے لیا، اور آپ کیا، آپ کون، آپ بڑے عالم ہیں کیا، کیا ہیں آپ، کون ہیں آپ، بول کے ان کو ہلکے میں لے کے بازو نکل گئے وہ لوگ۔ لیکن بعد میں جب حج اختتام پر آ گیا اور سب اپنے کپڑے پہن لیے جو عادتاً کپڑے پہنتے ہیں، تو پھر آپ بھی علماء کے کپڑے پہنے ہوئے تھے، وہ عالم صاحب بڑے، انہوں جب پھر سے وہ بچوں کو فرمایا کہ دیکھو تم یہ غلطی کرے، ایسا نہیں کرنا تھا، جب وہ بچے سن لیے خاموش، جی 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 بول کے سن لیا اور اپنے آپ کو درست کر لیا۔ تو اسی لیے بھی علماء اپنا ایک حلیہ ان کو مخصوص رکھنا چاہیے، یہ بھی ہم کو یہ حدیث سے سیکھ ملتی ہے۔ تھوڑے حضرات دیکھا جاتا ہے کہ کوشش کرتے کہ بہت ہی زیادہ وہ حلیہ اپنا علماء کے واسطے نہ بنائے، جبکہ وہ عالم رہتے۔ آج کل کیا ہو رہا، لوگ عالم نہیں ہو کر بھی اپنا حلیہ بنا دے رہے عالموں کے ویسا، لیکن ہم کو چاہیے کہ جو ہم میں سے ذی علم ہے، جو عالم ہیں اصلاً، وہ حضرات کو چاہیے کہ اپنا حلیہ بھی علماء کی طرح بنائیں، نہ کہ ایک تھوڑا سا صوفیانہ مزاج رکھ کے تھوڑے حضرات کیا ہے انکساری میں نہیں کرتے، لیکن ہم کو چاہیے کہ امامہ بنے اور اچھا صاف ستھرے کپڑے پہنے، شایا وغیرہ پہنے، تاکہ ہم اس حدیث میں جو ہم سیکھے ہیں اس پر ہم عمل کر سکیں۔ اور یہ بہت اہم چیز ہے طلب العلم، تو ہم کو چاہیے کہ جبھی بھی ہم کوئی مجلس میں بیٹھ رہے ہیں یا مسجد کو جا رہے ہیں یا کچھ بھی ہو، ہم کو چاہیے کہ اچھے سے اچھے کپڑے ہم پہنیں، صاف ستھرے ہوں، خوشبو لگائیں، عطر لگائیں۔ اور اور ایک یہ خاص بات یہ بھی کہی جاتی ہے بزرگوں کے ذریعے کہ جو اپنے ظاہری علم کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ، پہلی بات کہ جو اپنے علماء سے سوال نہیں کرتا، ٹیچر سے، تو انہیں بے وقوف ہے۔ اور دوسرا یہ بات کہی جاتی ہے کہ جو اپنے مرشد سے سوال کرتا انہیں بے وقوف ہے۔ تو جو ظاہری علم میں جو سوال نہیں کرا وہ بے وقوف ہے، اور باطنی علم میں جو سوال کرا انہیں بے وقوف ہے۔ تو یہ بھی بزرگوں سے منقول ہے، کیونکہ باطنی باتیں ہم کو خاموش سننا ہے، ہم کو اس کا مطلب پورا، ہم کو اس میں خوض کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اسلام کیا ہے؟ تو اسلام کیا ہے لنگوسٹیکلی ہم دیکھیں، سرکار جو فرمائے اس سے پہلے لغتاً کیا ہے اسلام؟ اسلام کا مطلب ہے اوبیڈینس اور سبمیشن، یہ مطلب ہے اسلام کا، طاعت۔ اور لیگلی جیسے سرکار فرمائے، تھوڑے حدیث میں تو کچھ اور بھی ایمان کا ڈیفینیشن بھی ملتا ہے، لیکن اس حدیث ہم چونکہ پڑھ رہے ہیں خاص طور پر، اس میں جو ظاہری عبادات ہم کرتے ہیں، جسمانی عبادات جیسے روزہ، نماز، زکوٰۃ، یہ سب ظاہری عبادت ہے، سب کو دکھتا ہے، لوگ جو دیکھتے ہیں آپ کو دیکھتے ہیں کہ آپ کر رہے ہیں کچھ، یہ عبادت آپ کر رہے ہیں، یہ ظاہری عبادت ہے جو ہمارے آؤٹ ورڈ باڈیلی ایکشنز سے جو ہم کر رہے ہیں۔ اور حضرت ابن حبان کے یہ بڑے محدث گزرے ہیں ابن حبان، ان کے پاس آتا ہے کہ تم عمرہ بھی کرو، تھوڑا ایڈیشن ہے اس میں کہ تم شہادت دو اللہ الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، زکوٰۃ ادا کرو، روزہ رکھو، حج کرو، پھر آگے یہ بھی ایڈیشن ہے، تم عمرہ بھی کرو، اور تم غسل کرو جنابت سے، اور تم وضو کی تکمیل کرو، اتمام کرو۔ اور اسلام تو خلاصتاً کیا ہے، یہ حدیث میں جو سمجھ میں آیا کہ اسلام کا مطلب ہے جو ظاہری ہمارے ایکشنز ہیں، آؤٹ ورڈ ایکشنز حدیث کے حساب سے۔ پھر ایمان کیا ہے؟ لنگوسٹیکلی ایمان کا مطلب ہے کہ تصدیق کرنا، حقیقی تصدیق کرنا، اور آبویسلی اس میں اپنے آپ قبول کرنے کا مطلب بھی آ جاتا ہے، کیونکہ اگر کوئی تصدیق کرتا ہے، تصدیق کا مطلب ہے کہ سامنے والا کچھ کہہ رہا ہے تو آپ بول رہے ہیں جی آپ صحیح فرما رہے، اس کا الٹا ہے تکذیب، یعنی کسی کو جھٹلانا، کوئی بول رہا ہے کوئی چیز تو آپ بول رہے ہیں نہیں آپ جھوٹ بول رہے ہیں، تو یہ تکذیب ہے۔ لیکن تصدیق کا مطلب ہے کہ سامنے والا کچھ فرما رہا ہے تو آپ بول رہے ہیں جی بالکل آپ صحیح فرمائیں، آپ سچ فرمائیں، اور ساتھ ہی ساتھ آپ قبول بھی کرنا اس چیز کو، کیونکہ ہو سکتا آپ اندر ہی اندر اس چیز کو سچ مانیں، لیکن آپ اس کا انکار بھی کر سکتے ہیں، نہیں میں نہیں مانتا آپ کو، اگرچہ کہ اندر آپ کو معلوم ہے کہ انہوں سچ فرما رہے ہیں، لیکن آپ بولتے نہیں میں نہیں مانتا، تو وہ پھر ایمان نہیں ہوتا۔ جیسے کہ کفار کو دیکھیں ہم، وہ سچے کفار وہی تھے جو سچ کو باوجود اس کے وہ سمجھ گئے کہ یہ سچ ہے، اسلام سچ ہے، پھر بھی
وہ کیا کرے، انکار کیے، وہ اصل کفار ہے۔ آج بھی ہم سب کو کفار نہیں بول سکتے، خیر وہ عقیدے میں پڑھیں گے کہ کفار کافر کون ہوتا ہے ایکچولی۔ تو ایسا شخص جو قبول نہیں کرتا، تصدیق کرتا ہے لیکن قبول نہیں کرتا، تو پھر وہ بھی ایکسیپٹ نہیں کرنے کی وجہ سے انہیں ایمان اس کے پاس نہیں ہے۔ اور لیگلی شرعن جیسے ہم دیکھیں ابھی کہ دل سے تصدیق کر لینا کوئی چیز کا، اگرچہ کہ بظاہر آپ اقرار بھی نہ کریں، تو وہ سرکار جو بھی لے کے آئے ہیں، دین لے کے آئے ہیں، جو بھی ضروریات دین ہیں، کہتے ہیں المعلوم من الدین بالضرورہ، تو دین میں سے جو ضروریات دین ہیں، جو ہر کسی کو معلوم، جیسے نماز 5 وقت پڑھنا ہے، زکوٰۃ ادا کرنا ہے، روزہ رکھنا ہے، یہ سب ہے، شہادت دینا ہے، اور کیا ہے، جیسا پورک حرام ہے، سور کھانا حرام ہے، اور خمر شراب پینا حرام ہے، یہ سب جو زنا حرام ہے، یہ سب جو چیزیں ہیں، یہ سب چیزیں کیا ہے، المعلوم من الدینی بالضرورہ ہوتے ہیں اس کو، ضروریات دین ہے، جو سب کو معلوم، جو عالم نہیں ہے اس کو بھی پتا ہے، عام آدمی کو پتا ہے کہ یہ سب چیزیں دین میں داخل ہیں۔ تو یہ سب چیزوں کی تصدیق کرنا دل سے، اس کو کہتے ہیں ایمان لانا، ایمان لا دیا، اور قبول بھی کرنا obviously۔ پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ آپ کے ایمان کا مطلب ہے اٹ از ریلیٹڈ ٹو یور بلیفس، آپ کے بلیفس، عقائد۔ تو اسلام اور ایمان ڈیفرنٹ، الگ الگ ہیں کیا؟ تو جب دونوں کو آپ ایک ساتھ استعمال کر رہے ہیں نا، آپ اسلام یہ ہے، ایمان یہ ہے، ساتھ استعمال کر رہے ہیں، کسی کو آپ بول رہے ہیں بھائی آپ مسلم ہیں لیکن آپ مومن نہیں ہیں، اگر آپ کسی کو بولے بھائی آپ مومن ہیں یا مسلم نہیں ہیں، اگر آپ ایسا ساتھ استعمال کر رہے ہیں، تو پھر جب ہم جو ابھی ہم پڑھے ہیں ڈیفینیشن حدیث مبارکہ کے مطابق، وہ لیں گے ہم کہ اسلام کچھ آؤٹ ورڈ ایکشن سے، ظاہری عبادت، ایمان آپ کے ذہن میں جو آپ کی تصدیق ہے، آپ کا عقیدہ ہے، آپ کے بلیفس، آپ کا یقین، وہ لیں گے۔ لیکن اگر ہم الگ الگ استعمال کر رہے ہیں، خالی اسلام، کسی کو بول رہے ہیں بھائی آپ مسلم ہیں، کسی کو بول رہے ہیں آپ مومن ہیں، جب آپ ایمان لا لیے، آپ اسلام لا لیے، ہم صرف اسلام یا صرف ایمان کی بات کریں، تو پھر دونوں کا معنی اس میں پایا جاتا۔ کیوں؟ کیونکہ اسلام اگر کوئی بہت ایمان کے یقین تک پہنچ گیا وہ، تو پھر آبویس بات ہے، طبیعی بات ہے، نیچرل بات ہے کہ وہ اپنے آپ اس کے ظاہری عبادات پر بھی آپ اس کا ایفیکٹ دیکھیں گے، اس کا اثر دیکھیں گے۔ اگر انہیں صحیح میں ایمان لایا تو نماز پڑھتا انہیں زکوٰۃ ادا کرتا اگر اس کا 100% یقین ہے تو انہیں سب اسلام کے جو ہم ابھی پڑھے ظاہری عبادات سب ادا کرتا ٹھیک ہے۔ تو جب ہم خالی ایمان کی بات کریں تو اس میں اسلام بھی شامل ہوتا، اور جب ہم خالی اسلام کی بات کریں تو اس میں ایمان بھی شامل ہو جاتا، دونوں شامل ہو جاتے۔ کیونکہ اگر کوئی آدمی بات کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے اس کے اندر کچھ ایمان ہے، اگرچہ کہ وہ کامل ایمان نہیں ہوگا لیکن ایمان تو ہے اس کے اندر، اس لیے وہ نہیں کر رہا۔ تو یہ اس کا مطلب ہے، الگ الگ استعمال ہوا تو ہم دونوں معنی لے سکتے ہیں۔ اور قرآن میں ایک جگہ آیا ہے عربیوں سے کہا گیا، اللہ تعالیٰ فرمائے سرکار سے کہ آپ کہہ دیجئے کہ ہم اب تک ایمان نہیں لائے بلکہ ہم صرف اسلام لائے۔ تو وہاں پر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ منافقین تھے کہ وہ ایمان تو نہیں لائے، صرف اسلام لائے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ مومنین بھی ہیں لیکن ان کا ایمان تھوڑا کمزور ہے، ابھی وہ یقین تک نہیں پہنچا۔ تو وہ کیا مطلب، یہ ایمان یقین تک پہنچنا ہی انشاءاللہ ابھی گفتگو ہوں گی اس پہ، کہ ایمان بڑھتا ہے اور کم ہوتا ہے، یہ ایک عقیدہ جب پڑھیں گے اس میں اور گفتگو ہوگی۔ ابھی کے واسطے یہ تھوڑا سا اختلاف پایا جاتا ہے، اس سے پہلے بھی ہم فقہ کی شروع کی ابتدائی جو ہماری درس تھا اس میں ہم بات اٹھی تھی کہ فقہا اور محدثین کے بیچ میں کچھ اختلاف صرف فقہ کا ہے یا عقیدے کا بھی ہے۔ تو یہ ایک اختلاف آپ کے سامنے آ گیا، عقیدے کا اختلاف ہے۔ خیر تھوڑے علماء بولتے ہیں یہ لفظی اختلاف ہے، پھر بھی ایمان بڑھتا ہے یا گھٹتا ہے؟ امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نہیں، ایمان نہیں بڑھتا نہ گھٹتا۔ امام بخاری فرماتے جی ہاں، ایمان بڑھتا اور گھٹتا۔ اور آپ بظاہر اگر آپ دیکھیں گے احادیث مبارکہ یا قرآن پاک کی آیتیں تو آپ کو دکھے گا کہ امام ابو حنیفہ بالکل خلاف ہے۔ آبویسلی اس شروع سے چل لیتے یہ کہانی ہم دیکھ لیتے آ رہے ہیں، حنفیہ ہر وقت خلافی رہتے، قرآن سنت خلافی رہتے بظاہر، آبویسلی کیونکہ وہ انڈر ڈیپتھ تک چلے گئے تو محدثین کو تھوڑی سی پرابلم ہو جاتی ہے اس سے، کیونکہ وہ محدثین کیا ہے، ٹیکسچول ہیں، بہت نص کو دیکھتے، ظاہر نص کو دیکھتے اور وہ زیادہ اندر ڈیپ نہیں جانا چاہتے کیونکہ وہ ان کی اپنی منہج ہے، ان کا پرنسپلز ہیں۔ تو
کیا مطلب؟ ایکچولی دونوں صحیح ہیں لیکن دونوں کی ڈفرینٹ پرسپیکٹیوز ہیں. امام ابو حنیفہ ایک لیگل پرسپیکٹیو سے بات کر رہے ہیں کہ آپ فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی آدمی بولا میں ایمان لا لیا تو اب اس پر پورے اسلام کے جو پورے قوانین ہیں وہ پورے لاگو ہو گئے اس کے اوپر. اب اس کو نماز پڑھنا ہے، روزہ رکھنا ہے، زکوٰۃ ادا کرنا ہے، سب کرنا ہے اس کو، اور انہیں اب مسلمان کہلائیں گا. ٹھیک ہے، تو لیگلی اس کو ہم مسلمان کہیں گے. تو اب کیا اس کا ایمان اوپر نیچے ہوتا تو پھر اس کو کیا نماز زیادہ پڑھنا پڑتا ایمان بڑھ گیا تو، یا ایمان کم ہوا تو اس کو پھر تھوڑا نماز کم پڑھنا پڑتا کیا؟ نہیں، برابر سب کو برابر پڑھنا ہے. یا تو ایمان رہتا آپ کے پاس یا نہیں رہتا آپ کے پاس. ایمان نہیں رہا تو آپ کو نماز اور کچھ بھی آپ کے پاس فرض نہیں ہے، نماز زکوٰۃ. لیکن ایمان آپ کے آ گیا، آپ ایمان لا لیے تو آپ کو پھر سب فرض ہو گیا آپ کے اوپر. تو وہ حساب سے ایمان کم زیادہ نہیں ہوتا، خالی یس اور نو کا آنسر ہے، وہ ایمان ہے یا نہیں ہے، ختم، بات ختم ہو گئی. لیکن امام بخاری جو فرما رہے رحمۃ اللہ علیہ، آپ جو فرما رہے ہیں آپ ایک روحانی اعتبار سے فرما رہے ہیں کہ ایمان بڑھتا اور گھٹتا، اور یہ بات بالکل صحیح ہے کہ ہر آدمی کا سب مسلمانوں کا ایمان یکساں نہیں ہوتا. کسی کا یقین زیادہ ہے اللہ پہ، کسی کا یقین کم ہے. تو کسی اپنی اپنی روحانیت کے اعتبار سے سب کا ایمان زیادہ ہے کسی کا تو کسی کا کم ہے. تو وہ حساب سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بالکل صحیح فرمائے. تو یہ تھوڑا سا اختلاف ہے لیکن دونوں کے اپنے پرسپیکٹیوز ہیں اور اس لیے یہ اختلاف پیدا ہوا. تو مثال کے طور پہ آپ ایک ایگزامپل لے لیجئے. علماء ہمارے پاس صوفیاء کرام خاص طور سے فرماتے ہیں کہ پہلے درجہ ہوتا ہے علم الیقین، پھر ہوتا ہے عین الیقین، پھر حق الیقین. تو مثال کے طور پہ ایک آگ لگ گئی کہیں آپ کو، تو آپ کے دوست آ کے بولے بھائی وہ فلاں بلڈنگ میں آگ لگ گئی. تو آپ کو ابھی خالی علم الیقین ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ آگ لگی ایک جگہ پر، خالی ایک نہ دیکھے نہیں. آپ کیا کریں؟ اب کوئی اگر آپ کو آ کے بولا کوئی اور بھائی آگ نہیں لگی، جھوٹ بولے نا آپ کو، تو گنجائش ہے کہ آپ ہو سکتا سوچیں گے کہ ہاں شاید آگ لگے گی، لیکن جھوٹ بول دیے، مذاق کرے شاید میرے ساتھ. ایسا ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ. لیکن آپ جاتے جب وہاں پہ اور جا کے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرتے. تو ہم عرض کر رہے تھے کہ ایک آگ لگی کہیں پر، تو آپ کو دوست آ کے بولے کہ آگ لگ گئی. تو ہو سکتا ہے کہ کوئی آپ کو اور کوئی بولا کہ بھائی آگ نہیں لگی، کوئی جھوٹ بول رہے ہیں، آپ کو مذاق کر رہے ہیں آپ کے ساتھ. تو ہو سکتا ہے کہ آپ ان کی بات پر یقین کر لے دوسرے حضرت کی کہ ہاں ہوتا میرے ساتھ مذاق ہوا. لیکن آپ ایکچولی جا کے دیکھیں گے آگ کو، تو آپ وہ پہلے علم الیقین پہ تھے آپ، پھر آپ آئیں گے عین الیقین پہ کہ اپنے آنکھوں سے مشاہدہ کیے، اور مشاہدہ کیے آپ اور آپ اپنی آنکھوں سے دیکھے، تو آپ کا ابھی ایمان بڑھ گیا، یقین بڑھ گیا آپ کا. اب کوئی آ کے بولا بھائی وہ آگ نہیں تھی، تو آپ بولتے بھائی ایسا تو نہیں ہو سکتا، میں نے آنکھوں سے دیکھا. پھر ایک لیول ہے اس کا حق الیقین. تو صوفیاء فرماتے ہیں کہ وہ ایکچولی آپ ایکسپیرینس کرنا. تو آپ قریب گئے وہ بلڈنگ کے، یا ہو سکتا آپ فائر فائٹر تھے، آگ بجھانے والے، آپ بلڈنگ کے اندر گئے تو آپ کو آگ کے بھاپ آنے، بلکہ آپ تھوڑا سا جل بھی گیا آپ کا ہاتھ. جب آپ کو علم الیقین کے بعد عین الیقین ہوتا، عین الیقین کے بعد حق الیقین پر پہنچ جاتے آپ، کیونکہ اب آپ کو کوئی بولا کہ بھائی وہ جھوٹ بولے، تو آپ بولتے ہیں بھائی کیا بات کر رہے ہیں، میں خود جل کے آیا وہ آگ میں. تو الگ الگ ایمان کے منازل ہوتے، درجات ہوتے. تو ایسا ہی یقین جو ہے ہمارا اللہ تعالیٰ پر وہ ویسے ہی ہوتا ہے. تو ہم جو نارمل انسان ہیں ہم علم الیقین پر، خاص طور سے میں عقیدہ زیادہ پڑھ لیں علم الیقین میں رہتے، خالی بس علم 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 اور کچھ بھی نہیں آتا سب. لیکن جو اولیاء رہتے ہیں وہ علم الیقین سے آگے بڑھ کر عین الیقین تک پہنچتے، اور پھر حق الیقین ایکچولی دے ایکسپیرینس اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اور تو اس کے بعد کیا ہوتا، ہم جیسے کیا ہے، ہم صرف مخلوق کو دیکھ رہے ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں یہ آسمان زبردست اللہ بنایا، اور چڑیا ایسا زبردست بنائی، یہ سب بنائی، تو ہم بولتے ہیں کیا پیاری مخلوق ہے، تو بے شک خالق ہوں گا اس کا. تو ہمارا استعمال کا طریقہ یہ ہے کہ ہم مخلوق کو دیکھتے، کریشن کو دیکھ کے ہم کریٹر ہے بلکہ سمجھتے. اور قرآن میں خود اللہ تعالیٰ فرمایا ہے کہ تم دیکھو آس پاس نشانیوں کو دیکھو اور سمجھو اللہ تعالیٰ خالق ہے، بنانے والا ہے. لیکن جو اولیاء کرام ہیں ان کا ریورس ہے، ہم بے وقوف ہیں ایکچولی، کیونکہ ہم جو اصل چیز ہے اس کو نہیں دیکھتے، ہم اس کو استنباط کے ذریعے پہنچ رہے ہیں کہ خالق ہے. لیکن جو صوفیاء کرام ہے، اولیاء کرام ہیں، وہ ڈائریکٹ خالق کا مشاہدہ کرتے، اور خالق کا مشاہدہ کرنے کی وجہ سے، ایکسپیرینس کرنے کی وجہ سے وہ خالق کو دیکھتے، اور خالق کو ایکسپیرینس جو کرتے ہیں وہ محسوس کر کے انہوں جب سوچتے کہ اچھا مخلوق بھی ہے، اچھا مخلوق بھی ہوں گی. تو ان کا دیکھیے آپ ایک الگ مرتبہ ہے، الگ لیول ہے، اور ہمارا
ایک الگ مرتبہ ہے. تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے جو سمجھنے کی ہم کو ضرورت ہے. پھر آگے بڑھتے ہوئے ویسی گاڑی کا بھی ایسے ہی ہے. آپ کوئی گاڑی دوست بتائے بھائی اگر جب گاڑی لیا میں, آپ گئے ان کے پاس, پھر گاڑی میں دیکھے خالی, پھر گاڑی چلائے تو آپ بولتے بھائی صحیح میں گاڑی ہے. تو منازل ہیں یقین کے. تو اس حساب سے امام بخاری کا یہ مطلب تھا روحانی طور پر. اور آخری سوال تو احسان کیا ہے؟ احسان کا مطلب ہے پرفیکشن, ایکسیلنس, آخری کمال تک پہنچانا. کوئی بھی چیز کو جو بھی کرے کمال تک پہنچانا ہے, ایکسیلنس تک کرنا, آخری حد درجے تک اچھا کر سکنا. تو خاص طور سے عبادت. سرکار فرمائے انت عبد اللہ کا انک تراہ, کہ احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی بات ایسی کرو جیسے کہ تم اسے دیکھتے ہو, اور اگر تم اسے نہیں دیکھ سکتے فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ, تو اگر تم اسے نہیں دیکھ سکتے تو پھر انہوں نے تو تمہارے کو دیکھا سبحانہ و تعالیٰ. تو علماء فرماتے ہیں کہ سرکار جو پہلے فرمایا ایکچولی وہ رزلٹ تک پہنچنا ہے ہم کو, کہ تمہارے کو اگر یہ ہونا تو پھر یہ تم کرو. تو سرکار جو فرمایا اس میں حکمت یہ ہے کہ تم چاہتے ہو کہ تم اللہ تعالیٰ کا مشاہدہ کرو, یعنی محسوس کر سکو, وہ حق الیقین تک پہنچ سکو, تم یہ چاہتے ہو, تو پھر تم ہر وقت یہ بات کا خیال رکھو, تقوی رکھنا, کہ اللہ تعالیٰ تم کو ہر وقت ہر لمحہ دیکھ رہا ہے. تقوی کا مطلب یہ ہے, وقایا سے ہے. وقایا مطلب کوئی چیز سے اپنے آپ کو شیلڈ کرنا, پروٹیکٹ کرنا, اپنے آپ کو بچائے رکھنا. ڈھال بنا رہا, ڈھال سے روکتے نہ ہم اس کو, ویسا ڈھال سے روکنا اپنے آپ کو. تو جو حرام ہے اور مکروہ ہے اس سے اپنے آپ کو روکنا, ہر وقت ہر لمحے سوچنا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا, تو اللہ تعالیٰ مجھے فرمایا کہ مجھے یہ نہیں کرنا ہے تو مجھے اس میں نہیں پڑھنا ہے, وہ تقویٰ ہے. ہر وقت اویئرنیس رہنا, مائنڈ فلنس رہنا آپ کے پاس, غفلت میں نہیں رہنا کبھی بھی, یہ اس کو بولتے تقویٰ ہے. تو ہر وقت تقوی میں رہے تو اللہ تعالیٰ چاہا تو ہم کو احسان کا درجہ عطا فرما سکتا ہے. تو اس میں ایک صوفی, تھوڑے صوفیہ کرام بھی یہ فرماتے ہیں, تھوڑا سا جو عربی جانتے ہیں ان کے لیے ہے خاص طور پہ, فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ ہے, اگر تم نہیں دیکھ سکتے, اگر تم نہیں دیکھ سکتے ہو تو پھر وہ تو تم کو دیکھ رہا ہے. تو صوفیہ فرماتے تھوڑے فَإِن لَمْ تَكُنْ, تو تھوڑا سا الگ ترجمہ ہو جاتا ہے, اگر تم نہ ہو, فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ, اگر تم نہ ہو تو تم دیکھو گے. تو یعنی تم اگر فنا فی اللہ ہو جاؤ, تم اپنی نفس کو فنا کر لو, فَإِن لَمْ تَكُنْ, اگر تم نہ ہو تراہو, تو تم اس کو دیکھو گے سبحانہ و تعالیٰ. تو یہ صوفیہ کرام کا تھوڑا سا, اب اس میں تھوڑی گفتگو ہے عربی کی, وہ انشاءاللہ کبھی بعد میں. تو یہاں پر خاص بات یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ہم یہ تین جو سوالات ہوئے, اسلام, ایمان اور احسان, تو یہ سرکار فرمائے. تو آگے جو الگ الگ علوم علماء فرقے, علماء کرام مدون فرمائے, تو اس میں فقہ ہے, ہم فقہ پڑھ رہے ہیں روز, حنفی فقہ, شافعی فقہ, جو بھی ہو, جورسپروڈنس, تو یہ علماء فرماتے ہیں اسلام کے اندر آتا ہے. یہی حدیث کے تحت جو اسلام کا مطلب جو یہاں پر بتایا گیا ہے, اس کے تحت ہم کو علوم شرعیہ پڑھنا چاہیے. ہم کو اسلام سے واقف ہونا ہے تو ہم کو فقہ پڑھنا پڑتا, تو وہ فقہ اسلام کے اندر آتا, ظاہری بات. سیکنڈ, ایمان. ایمان جو ہے وہ ہمارے عقیدے سے متعلق ہے. ہم اللہ پر ایمان لانا, ملائکہ پر ایمان لانا, کتابوں پر, رسولوں پر, یہ جو ہے ایمان, ایمانیات جسے کہتے ہیں, اس کے کتب بھی لکھے گئے ہیں, اس کا بھی علم ہے. تو یہ علم کو کہتے ہیں عقیدہ. تو عقیدے کا بھی علم ہے, اس کے بھی خاص کتب ہیں, اس کے بھی انشاءاللہ ہم اگلے دروس میں سوچ رہا ہوں کہ اسی پر تبصرہ کیا جائے کہ عقیدہ ہے کیا, تھوڑا سا, تاکہ آپ کو اسلام کو پتہ چل گیا ہم کو, لیکن ایمان کیا ہے تھوڑا سا اس پر توجہ چاہیے. تو انشاءاللہ اس پر گفتگو ہوگی. تو ایمان عقیدہ ہے. تو علماء فرماتے ہیں عقیدے کا علم جو ہے آپ پڑھیے, تو آپ کو ایمان صحیح آپ کو درست کرنا ہے, تو آپ عقیدہ کا علم پڑھنا ضروری ہے آپ کے لیے. اس پہ کتب لکھے گئے ہیں, اہل سنت کا عقیدہ الگ ہے, شیعہ کا عقیدہ الگ ہے, خوارج کا عقیدہ الگ ہے, تو وہ سب چیزیں. پھر آخری احسان, اور احسان میں ہوگا, جی مامون آپ کچھ فرما رہے ہیں. بیٹے معافی چاہتا ہوں, آپ جو ہے ایمان کے پیج پہ کیونکہ جو ہے یقین کی بھی بات کی ہے, تو جی ایقان اور ایمان میں فرق ہے یا دونوں ایک ہی ہیں؟ جی, ایمان اور ایقان ایک ہی سمجھیے آپ. اسی لیے امام بخاری جو فرمائے وہ ایقان سے ہی مراد ہے ان کا وہاں پر, کہ یقین کم زیادہ ہوتا انسان کا. تو کسی کا ٹھیک ہے, ایمان جزاک اللہ ضعیف خیر. ہو سکتا, کسی کا ایمان کمزور ہو سکتا, کسی کا طاقتور قوت والا ایمان بھی ہو سکتا. تو ایقان کی ہی بات ہے کہ اللہ پہ توکل جو ہے ہمارا, آج کل تقریباً لوگ
زیادہ پیسے پر توکل ہے، اللہ کے پر توکل نہیں، بلکہ مادیات پر، میٹیریلزم پہ توکل زیادہ ہے، ریلائبلٹی، تو وہ آبویسلی ایمان کی کمزوری اور ایمان کی کمزوری کی وجہ سے، تو ایمان ایمان یہاں پر سنوانس ہم چاہیں تو لے سکتے۔ تو احسان کی بات ہو رہی تھی، تو ہم پہلے بات کریں ایمان عقیدہ ہے، تو یہ سب بعد میں کے ٹرمز ہے، فقہ عقیدہ، یہ دونوں جو ٹرمز بنائے گئے ہیں یہ بدعت ہے، بعد میں ایجاد کی گئے یہ دو ٹرمز، دونوں اصطلاحات۔ ویسی تصوف جو ہے یہ احسان ہے، احسان سرکار کی ٹرمنالوجی میں، اصطلاح میں تصوف احسان ہے، تو تصوف کا بھی علم ہے، بلکہ علم ہے، بلکہ ایکچولی وہ عملی جامہ پہنانا ہے اس کو، تو وہ علم سے واقف ہونے کے لیے ہم کو تصوف کتابیں پڑھنا پڑتا ہے، تو اس کی مشہور کتاب ہے احیاء علوم الدین، اور کئی کتب ہے، رسالہ قشیریہ ہے، کئی کتب ہیں، تو وہ کتب کا مطالعہ کرنا اور پھر اس پر عمل کرنا، اور آبویسلی کسی شیخ کے ہاتھ کے نیچے کرنا پڑتا ہے یہ سب، اگر آپ کو آخری درجہ کمال تک پہنچنا ہے، احسان کے بھی آخری احسان تک پہنچنا ہے۔ تو یہ تین علوم ہیں، تصوف بھی دیکھیے آپ، اگین فقہ اور عقیدہ کے ویسا یہ بھی ایک نئی اصطلاح ہے، تو یہ بھی بدعت ہی ہے، تو اگر کسی کو پرابلم ہے تصوف کے اصطلاح سے تو ہم بولیں گے احسان، احسان کی بات کر رہا ہوں بھائی میں، آپ تصوف نہیں پسند ہے نا آپ کو، تو میں احسان کی بات کر رہا ہوں، تو جب مان لیتے ہو سکتا، اللہ کرے۔ تو یہ تین تین علوم ہیں جو یہ تین اصطلاحات کے نیچے آتے ہیں، فقہ اسلام کے نیچے آتی ہے، اور عقیدہ ایمانیات کے نیچے، اور تصوف احسان کے نیچے، یہ تین علوم ہیں۔ تو ہم یہ دیکھ لیے، آگے اختتام پہ آتے ہیں۔ آخری سوال تھا اخبرنی عن الساعہ، سرکار سے پوچھے بتائیے، سرکار فرمائے مجھے نہیں پتہ، نہیں فرمایا سرکار فرمائے جس سے سوال کیا جا رہا اس سے زیادہ نہیں پتہ سوال کرنے والے کو، دونوں کو اتنا ہی معلوم، تو اس کے جو بھی ہے اختلافات وہ ابھی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، انشاءاللہ کبھی بعد میں دیکھیں گے، عقیدے کے باتیں ہیں وہ۔ اور سائنس آف دی اور، اب یہاں پر سرکار فرمائے کہ جو باندی ہے وہ اپنے آقا کو جنے گی، علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ایسا ہے کہ اتنا زیادہ خریدا جائے گا غلاموں کو اور باندیوں کو کہ ایک آدمی یا کوئی عورت اپنی ماں کو خرید لیں گے، یعنی انہوں کوئی باندی خریدنے جائیں گے اور اتفاق سے ان کو پتہ بھی نہیں کہ انہوں ان کی ماں کو خرید لی، ایسا بھی ہو جائیں گا، اتنا زیادہ غلامی آگے ہوں گی، یہ علامات قیامت میں سے ہے۔ یا نہیں تو تھوڑے علماء فرمائے ہیں کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ والدین کی نافرمانی بچے کریں گے اتنا زیادہ کہ والدین بچوں کے نیچے ایسے ہوں گے جیسے کہ غلامہ اپنے آقا کے نیچے رہتے، تو ویسا بھی اللہ ہم کو محفوظ فرمائے، ایسا بھی علماء کرام شرح فرمائے، اور بھی کئی شروحات ہیں اس کے، تو یہ کافی ہے۔ اور بیر فوٹر شیفرڈز کمپیٹنگ ان بلڈنگ، تو یہاں پر ہم دیکھیں کیا فرمایا سرکار کہ ننگے پاؤں الحفاظ العلا الحفاظ العالہ، جو ننگے کپڑے نہیں ہیں ان کے پاس پہننے کو، ننگے پاؤں ہیں، وہ لوگ اب نبلم پہ بلڈنگ بنائیں گے۔ تو آج ہم یہ ایکچولی ہم مشاہدہ کر رہے ہیں کہ آج جس کو کچھ بھی نہیں تھا پہلے، کسی کے کچھ بھی نہیں تھی ان کے پاس، اچانک وہ آج امیر بن گئے، اور بڑے بڑے، اب دیکھیے اب دنیا کے سب سے لمبے بلڈنگز کہاں پر ہیں؟ وہیں پر ہیں، مڈل ایسٹ میں، تو صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور سرکار یہ بھی فرمائے کہ اسعد الناس، مطلب اتنا حالت ایسی ہو جائے گی کہ سب سے جو خوش، کیا بولیں گے آپ، معاشی لحاظ سے جو خوش رہ سکتا وہ ہوگا لکا بن لکا، سرکار فرمائے کہ ایک بیوقوف کا بیٹا بیوقوف سب سے خوش رہیں گا انہیں، مطلب کچھ بھی کرنے نہیں آتا اس کو۔ اور آج یہ بات دیکھیے آپ، یوٹیوبرز ہیں، ٹک ٹاکرز ہیں، یا جو بھی ہیں آج ہمارے سوشل میڈیا انفلوئنسرز جو بولتے ہیں، کیا انفلوئنسرز ہے، اللہ عالم کیا انفلوئنس، پورا بیڈ انفلوئنس ہے یہ حضرات، بڑے مزے میں ہیں، آپ دیکھیے ان کو نہ پڑھنے لکھنے آتا نہ کچھ آتا، بڑے مزے میں ہیں، لاکھوں کروڑوں کما رہے ہیں، اور جو حضرات محنت کرتے ہیں ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ سرکار کی حدیث ہے کہ ایک وقت آئے گا، اور قیامت کے قریب اس کے آثار میں یہ ہے کہ لکا بن لکا، الو کا بچہ الو، بیوقوف کا بچہ بیوقوف سب سے خوش رہیں گا، اور وہی ہو رہا ہے۔ ان شارٹ کیا مطلب ہے، ہر چیز الٹی پلٹی ہو جائیں گی، جیسا ہونا چاہیے تھا ویسا نہیں ہوگا، تو جب سمجھ جانا الٹا پلٹے کام آج وہی ہو رہا، عورتیں آدمیاں بن رہے ہیں، آدمی عورتیں بننے کو جا رہے ہیں، پورا الٹا قصہ ہو رہا، تو یہ سب سمجھ میں آنا، رولز ریورس کرنے کی کوشش ہو رہی، سب قیامت کے آثار میں سے۔ اور کب ہے تو سرکار فرما دیے، وہ ہم دیکھ لیے۔ اور آخر میں حضرت عمر کچھ دن سوچے، غور کیے، 3 دن غور کیے، اس کے بعد سرکار، اب کیا ہوا تھوڑے اور ایک روایت میں آتا ہے کہ سرکار فرمائے
وہ شخص کون تھے ان کو جا کے بلاؤ، صحابہ سے فرمائے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ گئے، اب دیکھے تو کیا ہوتا نارملی اگر کوئی گیا شخص تو ریتی میں مٹی میں کیا ہے آثار رہتے کہ اس کے گھوڑے کے نشان یا اس کے قدموں کے نشان، کچھ تو نشان رہتے۔ صحابہ گئے اور دیکھے ہے ہی نہیں، کچھ بھی نشان نہیں ہے، وہ ایسا دکھ رہا کہ وہ آدمی آیا نہیں تھا کبھی۔ تو حضرت عمر شاید نہیں تھے، جب حضرت عمر سوچ میں پڑے ہوئے تھے، تو بعد میں سرکار حضرت عمر سے فرمائے تمہارے کو معلوم کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ حضرت عمر فرمایا اللہ و رسولہ اعلم، اور یہ بہت پیارا جواب ہے، اور کچھ بھی نہیں پتا تو کبھی بھی یہی بولنا اللہ و رسول اعلم۔ یہ علماء اس سے بھی یہ سیکھے ہیں کہ اگر آپ کو نہیں پتا تو آپ خاموش بول دینا لا ادری، میرے کو نہیں معلوم بول دینا۔ امام مالک کا بھی ایک بڑا مشہور واقعہ ہے، ایک آدمی آیا 50 کئی دور دور سے آیا، 50 سوال لے کے آیا اپنے لوگوں سے، تو کئی مہینوں کا سفر طے کر کے آیا اور آ کے امام مالک سے پوچھا امام مالک تو بڑے فقیہ ہیں آپ، میں آپ کے پاس سوال لے کے آیا، آپ کو یہ جواب دینا ہے۔ امام مالک اس میں سے 50 میں سے کچھ پتہ نہیں کتنے جواب، آدھے سوالوں کا جواب دیے، جواب دے کے بولے آپ آخری سوال میرے کو نہیں آتے چلے جاؤ۔ اور وہ آدمی حیرت میں، حضرت میں آپ مالک ہیں، آپ کے پاس آیا، امام مالک کے پاس آیا میں، میرے لوگوں کیا بولیں گے، میرے کو سوال کا جواب لے کے نہیں آیا تو بولیں گے ہاں بول دو ان لوگوں کو مالک کو بھی نہیں معلوم۔ یہ ہوتا علم، اس علم کی وسعت۔ جو جاہل رہتا انہیں ہر وقت جی ہاں بولتے جاتا، کچھ بھی اپنے آپ سے بول دیتا، لیکن جو عالم رہتا چونکہ انہیں اللہ سے خوف رہتا اس کو، انہیں غور کر کے سوچ سمجھ کے جواب دیتا، اور نہیں معلوم ہے تو نہیں معلوم بول دیتا، تاکہ سامنے والے کو انہیں وہ غلط فہمی کا شکار نہ بنائے۔ ویسے ہی امام ابو یوسف ہم دیکھے حنفی فقہ میں، امام اعظم کے شاگرد امام ابو یوسف، ان کا بھی واقعہ ہے کہ وہ فرماتے ہیں ان سے ایک عورت، انہوں قاضی بن گئے تھے، بڑے قاضی خزات، فاضل خزات، جو جج آف دا ججز سب سے بڑا عہدہ تھا، یہ آج نہیں ہے عہدہ، تو آج یہ کائنڈ آف سپریم کورٹ کا جو جج ہے اس کے ویسا ہے یہ عہدہ جب وہ زمانے میں۔ تو ایک عورت آ کے پوچھی آپ کو یہ سوال کا جواب میں پوچھی آپ نہیں دے رہے میرے کو، ہاں میرے کو نہیں معلوم بول دی امام ابو یوسف۔ تو وہ عورت بولی آپ کو سیلری مل رہی اتنی بڑی، آپ قاضی بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو سوال کا جواب نہیں معلوم؟ تو امام ابو یوسف حنفی ہیں، تو حنفی یہاں تھوڑے عقل مند رہتے، مطلب دوسرے بھی رہتے بٹ حنفی تھوڑے سے الگ قسم کے رہتے۔ تو امام ابو یوسف فرمائے جی ہاں میرے کو سیلری مل رہی اس کے لیے جو میرے کو معلوم، جو میرے کو نہیں معلوم اس کی سیلری بھی نہیں مل رہی میرے کو۔ تو ایسا جواب فرمایا، تو نہیں معلوم بولتے ہیں علماء، اور یہ ایک سچے عالم ربانی کی نشانی ہے، اللہ والے عالم کی نشانی ہے کہ وہ جب نہیں پتا تو نہیں معلوم بولتا۔ اور سرکار آ کے آخر میں فرمائے حضرت عمر سے کہ وہ جبریل علیہ السلام تھے۔ تو حضرت عمر کا بھی ہم کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ کوئی چیز آپ کو نہیں پتا تو تھوڑا خود سے بھی سوچیے، ڈائریکٹ جا کے سوال مت کر لیجیے بزرگوں سے، پہلے خود سے سوچیے، تحقیق کرنے کی کوشش کریے، پھر جا کے پوچھیے بڑوں سے، تو کیا ہے اس میں آپ کو اور اچھا سمجھ میں آتا۔ تو یہ بھی حضرت عمر سے ہم کو سیکھ ملتی ہے۔ اور حضرت سرکار فرمائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ وہ تم کو آئے تھے تمہارا دین سکھانے، ایکچولی دین سرکار سکھا رہے تھے، سرکار دین سکھا رہے تھے، حضرت جبریل صرف سوالات کر رہے تھے۔ تو سرکار فرمایا آپ کو دین سکھا رہے تھے، تو مجازی طور پہ دین سکھا رہے تھے، ایکچولی اصل معلم سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ یہ حدیث اختتام پر آئی، اور یہ بہت اس پہ شروحات، تو اتنے بڑے بڑے شروحات لکھے ہوئے ہیں، ہم حق ادا نہیں کر سکتے۔ میں تھوڑی کوشش کیا، الحمدللہ اللہ قبول فرمائے، امید کرتا ہوں کہ سمجھ میں آیا ہوگا۔ انشاءاللہ اگلی بار میں کوشش کرتا ہوں کہ تھوڑا سا جو سرکار ایمان اخبرنی عن الایمان ہے اس پر تھوڑا سا تبصرہ ہو جائے، تاکہ ہم کو ایمان لانے کا مطلب سمجھ میں آ جائے انشاءاللہ تعالی۔ جزاکم اللہ خیرا۔ کوئی سوالات ہو تو ماشاءاللہ ضرور ماشاءاللہ۔ پوچھیے۔ بڑھان اور آپ کچھ اگر تبصرہ فرمانا چاہ رہے ہیں وہ اخبرنی عن آواز چلے گا الاحسان مجھے؟ پر۔ نہیں بیٹے، بہت بہت عمدہ جو ہے رہا ہے، ماشاءاللہ سیر حاصل آپ جو ہے تبصرہ کر دیے، جی خدم وسی، الحمدللہ جزاکم اللہ ماشاءاللہ۔ خیرا۔ استغفر اللہ، جزاکم اللہ حسن جزا، اللہم زد وزد۔ آمین۔